جتنا کسی بھی انسان کی فطرت میں آزادی کے قریب تر رہنا ہوتا ہے، فریڈم از سم تھنگ وچ وی کین کال از دا بیسک انسٹنکٹ ود ان ایوری ہیومن بینگ نیچر. اتنا ہی ہمیں اس کے کانٹرری ایک لفظ کا ایک بار بار اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو کہ ہم کنٹرول کے نام سے جانتے ہیں. کنٹرول، ڈسپلن، organization. So what do we mean by control and why it is mandatory to have control in the organizations? جب آپ ایجوکیشنل لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، if you are a prospective candidate or aspiring leader or manager in your professional career کسی بھی آرگنائزیشن میں ہوں، تو آپ کو کنٹرول میکنزمس کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، اور آپ کو اس کی بہت ایک فوکس کے ساتھ اور ایک کیئر کے ساتھ اس کو ہینڈل بھی کرنا آپ کو آنا پڑے گا، بیکاز یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے، یہ ایک ایسا نیسیسری اسپیکٹ ہے جو کہ ہیومن نیچر کے آپ سمجھیے کہ ایک طرح سے اگینسٹ ہے. انسانی فطرت میں ہے کہ وہ کسی کنٹرول کے تحت جب اس کو کام کرنے کو کہا جاتا ہے تو اس میں آٹومیٹکلی ایک ریٹیلیشن دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ آرگنائزیشن میں اور مینجمنٹ میں کنٹرول ایک بیسیکلی ایک مینڈیٹری کمپوننٹ کی حیثیت سے ہمیں نظر آتا ہے. So what is management control? We will just keep our focus towards management control in the organizations. ہم اس کو ایک جنرل سینس میں نہیں بلکہ we will link it with the management sciences and theories اور دیکھیں گے کہ اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں. سو مینجمنٹ کنٹرول، مینجمنٹ میں کنٹرول سے مراد وہ ریگولیٹری پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح کی ان ایکٹیویٹیز کو جو آرگنائزیشنل گولز کو حاصل کرنے میں مددگار اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں. So it is the regulatory process that directs the activities of an organization to achieve anticipated goals and standards. So دو چیزوں پر فوکس ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی کنٹرول میکنزم آرگنائزیشن میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، کہ آپ کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گولز کو اچیو کرنا ہے اور آپ گولز کو ایک سرٹن سٹینڈرڈز کے اگینسٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو کنٹرول میکنزم کو ڈیفائن کرنے سے پہلے یا اس وقت آپ کو کرنا چاہیے جب کہ آپ کے ذہن میں کلیئر کٹ گولز ہوں کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو، اور اس کا ایک کرائٹیریا کیا ہے، بینچ مارک یا اسٹینڈرڈائزیشن کا پروسیس کلیئر ہو. جیسے جیسے یہ ایولیوشن ہوا لیڈرشپ اور مینجمنٹ تھیریز کا اور ریسرچ کا، تو اس میں کنٹرول میکنزمز بھی آرگنائزیشنز میں سرٹن اس کے اندر بھی ایولیوشن دیکھنے کو ملا، اس میں بھی سرٹن ارتقائی منازل اور مراحل سے وہ گزرا. جو اولڈ کانسیپٹ تھا مینجمنٹ کا آرگنائزیشنز میں اور کنٹرولز میں، اس کا مقصد یہ تھا کہ بس ایررز کو ہم نے پکڑنا ہے، لائک دے ور دیئر ٹو ڈیٹیکٹ ایررز اینڈ مسٹیکس، فلاز، گیپس. سو اس کا یہ مطمع نظر نہیں تھا کہ ہم نے سپورٹ بھی پرووائڈ کرنی ہے. ایز مینیجرز ہمارا یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو پراپر سپورٹ میکنزم بھی دیں، ان کو ڈیولپمنٹ کے بھی پروسیجرز میں ڈالیں، ان کے لیے وہ سرٹن انپٹس بھی اویلیبل ہوں، ریسورسز بھی اویلیبل ہوں، جس کے تحت کے اور جس کو استعمال کر کے وہ ان آبجیکٹیوز کو یا ان اسٹینڈرڈس تک پہنچ سکیں، ان آبجیکٹیوز کو حاصل کریں اگین سرٹن سیٹ اسٹینڈرڈس کہ جن کے لیے کہ سب مل جل کر کے آرگنائزیشنز میں گول سیٹنگ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. پرانے زمانے میں کانسیپٹ یہی تھا کہ ایک آفس آرڈر کے تحت یا ایک حکم کے تحت ایوری بڈی ہیڈ ٹو جسٹ سے یس ٹو دیٹ آفس آرڈر اور دیٹ ڈائریکٹیو، اینڈ دین دا مین پرسپیکٹو آف کنٹرول واز ٹو فائنڈ دا ایررز and certain kind of mistakes, so detect those errors and mistakes. Whereas جیسے جیسے ایوالو ہوا تو ماڈرن کانسیپٹ یہ آیا کہ غلطیاں جتنی کم سے کم ہوں گی، جتنے فلاز کم سے کم ہوں گے، اتنا ہی ریسورس ایفیشنسی کا جو اسپیکٹ ہے وہ انہانسڈ ہوگا، اتنا ہی وقت بچے گا، اتنا ہی آپ کے ریسورسز سیو ہوں گے، انویسٹمنٹ کم ہوگی. سو اس میں کنٹرول فار فور سینگ کے تحت کرنے لگے کہ آپ میں پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے. آپ فور سی کریں کہ کیا ہو سکتے ہیں، کیا کیا گیپس آ سکتے ہیں، یا کیا ایسے سرٹن فیچرز ہو سکتے ہیں جو آبسٹیکل کریں یا ریزسٹ کریں اس سارے فنومینا کو جو کہ چینج اور مینیج کسی بھی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں آ سکتا ہے. تو اس کو فور سی کرتے ہوئے ان فیکٹرز کو کنٹرول کریں. When done well, it ensures that the overall direction of the individuals and groups are consistent with short and long-term plans. So they are measured and evaluated against plans. The key requirement of a control system is
that it should maintain the level and kind of output. اس کا جو مین مقصد ہے وہ اس آؤٹ پٹ پر نظر رکھنا ہوتا ہے کہ جس کے لیے گول سیٹنگ کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو پروڈکٹ ہے وہ کیا اس اسٹینڈرڈ کے مطابق حاصل ہو گئی یا نہیں، ان آبجیکٹیوز کو ہم نے حاصل کر لیا یا نہیں جس کے لیے ہم نے یہ تمام تر پلان بنایا تھا. تو کوئی بھی کنٹرول کا جو مین مقصد ماڈرن کنٹمپرری تھیریز میں ہے اور مینجمنٹ میں ہے وہ آؤٹ پٹ پر ہوتا ہے الٹیمیٹلی کہ ہمیں حاصل کیا ہوا. سو دس از اے ٹرینڈ وچ ہیز چینجڈ اوور دا ایئرس from finding internal flaws and mistakes towards having a proactive approach to see what do we get in the future and how do we get it.